خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم۔ مجھے تو فراست بھائی کی طرف سے حکم ملا تھا کہ کوئی اصلاحی بیان کر دیجیے گا، تو یہاں کا ماحول دیکھ کر مجھے بہت سارے عاشق رسول میلاد منانے والے نظر آئے، تو کچھ گزارشات میلاد کے حوالے سے پیش کروں گا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اصلاحی گفتگو بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ہمیشہ حق سچ بیان کرنے کی، اس کو یاد کر کے عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی بات کروں آیت بینات کی، تو حضور علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ان میں سے چند یہ بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس پر درود بھیجتا ہے، اور ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10، اور جو حضور علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب تک بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، درود پاک سے عمل پاک ہو جاتا ہے، درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اور درود پاک سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھا جاتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور درود پاک کا ثواب غلام آزاد کرانے سے بھی افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم سے ہولوں سے نجات پا جاتا ہے۔ شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے، اور درود پاک پڑھنے والے پر شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے، اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ ہر نفاق سے بری ہے، لکھ دیا جاتا ہے جہنم سے بری ہے، اور روز محشر قیامت کے دن درود پاک پڑھنے والوں کو عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، اور جب وہ حوض کوثر پہ جائے گا تو اسے خصوصی عنایت ہوگی، اور جب روز محشر سخت پیاس کا دن ہوگا وہ امان میں ہوگا، کھلے سرات سے آسانی کے ساتھ تیزی سے گزر جائے گا، کھلے سرات پر اسے نور عطا ہوگا، اور جو درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور درود پاک عبادت ہے، درود پاک ہماری محفلوں کی زینت ہے، درود پاک کی برکت سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور درود پاک سے تندرستگی دور ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر درود پاک سے اللہ رب العزت کا اور پھر اللہ کے محبوب کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کو اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ جو درود پاک پڑھتا ہے وہاں پہ حضور علیہ السلام زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ تو ایک بار محبت سے پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ فرما دو کہ جب اللہ کا کوئی فضل ہو، نعمت ملے تو اس پر خوب خوشیاں مناؤ، یہ تمہارے سارے دھن دولت سے بڑھ کر ہے۔ یعنی کہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، کوئی نعمت ملے تو اس کی خوشی مناؤ، اور یہ سب خوشی منانا تمہارے پورے دھن دولت سے بڑھ کر ہے۔ تو خوشی منائیں نعمت کی، فضل کی، تو حضور علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی فضل ہے، تو پھر ہم کیوں حضور علیہ السلام کی آمد پر خوشیاں منائیں گے اور مناتے ہیں۔ اب مہینہ 12 ربیع النور کا شروع ہونے والا ہے، خوب محفلیں جم رہی ہیں کہ استقبال
12 ربیع النور شروع ہو چکا ہے. اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں سالوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے. آج ایک بار پھر سن لیجیے, آپ کو یہ سننے کو ملتا ہوگا کہ ہمیں بہکانے کے لیے ایک تو سب سے پہلے نا شرک کے فتووں کی دکان کھل جائے گی. یا رسول اللہ کہنے والے مشرک, میلاد منانے والے مشرک, محفل اس طرح کی سجانے والے مشرک, ریلیاں نکالنے والے مشرک, حضور پر درود و سلام پڑھنے والے مشرک. ابھی مشرکوں کے فتووں کی فیکٹری کھلنے والی ہے جیسی 12 ربیع النور کا سورج طلوع ہو جائے گا, چاند طلوع ہو جائے گا, تو مشرک مشرک کے نعرے لگیں گے, اس سے گھبرانا نہیں ہے. اچھا, اب کیا ہم سنتے ہیں کہ جب یہ میلاد کا مہینہ آتا ہے ایک پمفلیٹ چھپ جاتا ہے اور وہ بھولے بھالے سنیوں کو بہکانے کے لیے, اکسانے کے لیے یہ کہتے ہیں. ایک تو ایک اصول یاد کر لیجئے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن کا حکم مانیں, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں, حضور کی سنتوں پر عمل کریں, صحابہ کرام کی سنتوں پر عمل کریں, جو حضور نے کہا وہ بھی مانیں, اور جس سے حضور نے روک دیا اس سے رک بھی جائیں. کچھ چیزیں ایسی حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی, حضور نے حکم نہیں دیا تھا پر حضور کے زمانے میں ہوئی, حضور خاموش رہے, وہ جائز ہو گئی. کرو تو ثواب, نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں, اور چھوڑ دو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. حضور کی خاموشی نے اس کام کو جائز قرار دے دیا. اب حضور کے زمانے میں کیا کیا ہوا اور حضور خاموش بھی ہوئے, خوش بھی ہوئے, تو اس کام کو جائز کہیں گے کیا ناجائز کہیں گے؟ شرک کے فتوے لگیں گے یا نہیں لگیں؟ تو میں بات کر رہا تھا ایک پمفلیٹ کی کہ وہ پمفلیٹ چھپتا ہے, وہ ہمیں بھولے بھالے مسلمان سنیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو تم میلاد مناتے ہو, کیا ایسا میلاد داتا نے منایا, خواجہ نے منایا, کسی صحابہ نے منایا؟ کیا مولا علی مشکل کشا نے میلاد منایا؟ کیا عثمان غنی نے میلاد منایا؟ کیا عمر فاروق نے میلاد منایا؟ کیا ابو بکر صدیق نے میلاد منایا؟ کیا حضور علیہ السلام نے میلاد منایا؟ نہیں منایا. ایسے نہیں منایا جیسے وہ ہم جیسے منانے. تو یہی جواب ہوتا ہے, سنی تو یہی بولتے ہیں ہاں انہوں نے تو نہیں منایا, تو پھر بھائی تم کیوں مناتے ہو؟ اچھا, میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی ایک نام اور فیڈ کر دیتا نا, پھر اس کی بولتی خود ہی بند ہو جاتی ہے. اپنے کو اپنے غیر بھی, ابھی اعلیٰ حضرت کے عرس کا دن چل رہے ہیں, محفل سجنی ہے اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہمیں بولنا سکھا دیا نا. ہم جو ابھی بول رہے ہیں نا یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک نام وہ یہ لے لیتے نا, قصہ ہی ختم ہو جاتا. وہ یہ بولتے ہیں کیا حضور نے منایا, کیا صدیق نے منایا, فاروق نے منایا, عثمان نے منایا, علی نے منایا, کسی صحابی نے منایا, خواجہ نے منایا, غوث نے منایا, داتا نے منایا. کاش وہ یہ بھی کہہ دیتا کیا احمد رضا نے منایا, قصہ ہی ختم ہو جاتا. احمد رضا نے منایا تو ہم منا رہے نا. احمد رضا نے ایسا منایا کہ قیامت تک منتا رہے گا. یہ چلنے والے چلتے رہ جائے, سلنے والے سلتے لے جائے. اگر وہ احمد رضا خان بریلوی کا نام لے لیتا, اس کی تو بولتی خود ہی بند ہو جاتی. اور احمد رضا عاشق رسول ایسا ہے کہ وہ کام کرتے ہی نہیں جو قرآن کے خلاف ہو, جو سنت کے خلاف ہو, جو صحابہ کرام کے خلاف ہو. یعنی کہ اسٹیپ لگ گئی کہ اعلیٰ حضرت نے منا لیا, اب ہمیں کس کی ضرورت؟ تصدیق ہو تو گئی. پھر سن لو, اگر کوئی کہہ دے نا اب کہ اس نے منایا, اس نے منایا, اس نے منایا, آپ کہنا نہیں منایا, وہ پھر آپ کہنا کیا منع کرا ہے کہیں؟ خود ہی بولتی بند ہو جائے گی. جب منع کرا ہی نہیں تو پھر کیا؟ اچھا جی, اب بات یہ آتی ہے کہ ہم سے باخدا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ دیوبندی کے عالم, ان کے بھائی مفتی اور حافظ اور ایک امام اور حافظ, تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی میلاد تو نہیں لیکن حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی مناتے ہیں. اچھا, وہ 9 تاریخ کو ہم مناتے ہیں, ہمارے نزدیک 9 ہے, مناتے ہیں. تو میں دل میں سوچ رہا ہوں تو پھر مسئلہ ہی کیا ہے؟ جب تم کہتے ہو کہ عید میلاد النبی کی خوشی منانا شرک ہے, بدعت ہے, حرام ہے, تو تم بھی منا رہے ہو. یعنی کہ صرف مسئلہ انداز کا ہے, تمہارا انداز کچھ اور. تو اسی طرح تو حضور علیہ السلام اپنے میلاد کی خوشی میں اللہ کا روزہ رکھتے تھے, ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے. ہم تو ایک سال میں ایک دفعہ منا رہے ہیں, حضور علیہ السلام تو 52 یا 53 مرتبہ میلاد منا رہے ہیں. تو ہے کیا مسئلہ؟ ہم میلاد میں کرتے کیا ہیں؟ میلاد میں بیان ہوگا, نعتیں ہوں گی, تقریر ہوگی, نعرے ہوں گے, جھنڈے ہوں گی, لائٹیں ہوں گی, لنگر ہوگا, تمہیں بھی کھانے کو ملے گا, ہمیں بھی کھانے کو ملے گا. بتاؤ اس میں سے
کیا چیز شرک اور حرام ہے؟ کچھ ہے نہیں ہے نا، تو پھر کس چیز کی تکلیف ہے؟ تو پتہ چلتا ہے تکلیف کچھ اور ہی ہے۔ مسئلہ آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا کہ آگے آخر ان کے ساتھ مسئلہ ہے کیا۔ ہم انہیں بھی دعوت دے رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہوں گے نا، مسئلہ تو یہ دلیل کی بات ہے نا، تو دلیلیں تو علماء کرام دیتے آ رہے ہیں، دلیلیں دیتے ہی رہیں گے۔ تو ہم دلیل الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے جب میلاد منا لیا تو ہمیں تو پھر کسی دلیل کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، مسئلہ تو یہ منانے کے انداز کا۔ اب کیا کہتے ہیں بھائی، شرک کرتے ہیں یا رسول اللہ والے مشرک۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قسم کھا کے کہتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ مجھے خوف نہیں کہ میرے بعد میری امت شرک میں پڑے گی۔ اب حضور کو خوف نہیں ہے، انہیں کائے کا ڈر ہے؟ انہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ الحمدللہ حضور کے فرمان کے مطابق امت میں شرک نہیں ہوگا انشاءاللہ، اگر امتی ہو تو۔ اگر 2 نمبر ہو، ڈبے پہ کچھ ہے اندر کچھ ہے تو کہہ نہیں سکتے، باقی جو امتی ہے نا، حضور فرما رہے ہیں کہ انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے بعد مجھے خوف نہیں ہے میری امت شرک میں پڑے گی۔ حضور کو کوئی خوف نہیں تھا کہ حضور کی امت شرک میں پڑے گی۔ تو بات مشرک کے نعرے لگنے شروع ہو جائیں گے۔ اچھا میں نے کہا نا جسے حضور علیہ السلام نے جس چیز پر خاموشی اختیار کر لی وہ کام خود ہی جائز ہو گیا۔ اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں چلو بھائی میلاد منانے کی کوئی دلیل قرآن سے دے دو کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ اچھا اب ان سے ہی پوچھو کہ بھائی ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی اپنے چہرے پر ملتے تھے، تو قرآن کی کون سی دلیل سے ملتے تھے؟ عبداللہ بن زبیر حضور علیہ السلام نے حجامہ کروایا، خون شریف جو نکلا تو حضور علیہ السلام کا مبارک خون پی گئے۔ اب کون سی قرآن کی آیت میں لکھا ہوا تھا؟ تو ام ایمن حضور کا پیشاب پی گئی، کون سی قرآن کی آیت میں لکھا ہوا تھا؟ خالد بن ولید اپنی ٹوپیوں میں بال حضور علیہ السلام کے منہ مبارک سلوا کر رکھتے تھے۔ اب بتاؤ بھائی کون سی قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہوا تھا؟ ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ہم سے تو پوچھتے نا میلاد کا دکھاؤ کہ کہیں قرآن میں لکھا ہے، بہت لکھا ہے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا، دوسری طریقے سے شاید سمجھ میں آ جائے۔ یہ نہیں سمجھے میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ آواز بہت دور تک جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ کانوں سے جائے دل میں اتر جائے۔ تو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی، بہت پسندیدہ صحابی، تو حضور علیہ السلام کا جب جدائی کا وقت آیا صحابہ کرام سے، یعنی کہ اللہ سے ملنے کا وقت آیا، اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، حضور علیہ السلام شدید بخار میں ہے، اور وہ صحابہ کرام سے ابو بکر صدیق سے فرما رہے ہیں صدیق اعلان کرو اگر کسی کا کوئی قرض ہے مجھ پر تو مجھ سے لے جائے، میں نہیں چاہتا کہ روز محشر میں یوں اٹھوں کہ کسی کا قرض مجھ پر ہو۔ اب یہ حبیب خدا فرما رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں کہ کسی کی امانت نہیں لے کے جانا، کسی کی امانت نہیں لے کے جانا۔ پیارے آقا فرما رہے ہیں اعلان کر دو مدینے میں اگر کسی کا کچھ نکلتا ہے تو ابھی مجھ سے آ کر لے لے، میں محمد دینے کے لیے تیار ہوں۔ روز محشر کوئی ایسا نہ ہو جو کہے کہ ایک دھمڑی بھی میرے اوپر باقی۔ تو حضور علیہ السلام کے حکم پر اعلان ہو گیا، تو صحابی رسول عکاشہ آ گئے، وہ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ میرا نکلتا ہے آپ پر، کیا حق نکلتا ہے صحابی؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میدان بدر میں آپ جب صف بندی کر رہے تھے نا تو آپ کا کوڑا یا چھری جو تھی نا کوڑا وہ میری پیٹ پر لگا تھا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بہت سارے صحابی دیش میں آ گئے ہوں گے، تو کہا کہ تو ہم سے بدلہ لے لے۔ حضور علیہ السلام کی حالت کو دیکھ، جان کنی کا وقت ہے، شدید بخار میں تڑپ رہے ہیں اور تو ان سے بدلہ لے گا، تو حضور کا کیسا عاشق، تو کیسا صحابی کہ حضور سے بدلہ لے گا؟ کہا حضور کا فرمان ہے کہ بدلہ لے لو، مجھے تو بدلہ چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا دور ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ، اسے بدلہ لینے دو۔ حضور علیہ السلام نے کہا آ عکاشہ آ، اپنا بدلہ لے لے۔ اب بدلہ لا کہا عکاشہ نے، حضرت عکاشہ نے کہا اس دن بدر والے دن یا رسول اللہ میرے بدن پہ کپڑے نہیں تھے، قمیض نہیں تھی، تو حضور علیہ السلام نے قمیض اوپر کر لی، قمیض اوپر کر لی تو عکاشہ دوڑتے ہوئے گئے، چپٹ گئے، مہر نبوت کو چوم لیا۔ حضور نے کہا تو نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ اب بتاؤ یہ بدلہ لینا تھا؟ اب کون سی آیت میں لکھا تھا قرآن کی کہ محبت کا یا
بات تو محبت کی ہے. اچھا اب ہم ایک واقعہ سنتے ہیں. کیا واقعہ سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش مزاجی کے موڈ میں ہے, بہت اچھا موڈ ہے. اماں عائشہ یعنی کہ حضور کی زوجہ ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہے. حضور فرماتے ہیں اے عائشہ مانگ. اچھا مانگ. حضور تو دینے والے ہیں. انا قاسم واللہ یؤتی, اللہ دینے والا ہے, میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو حضور فرما رہے ہیں عائشہ مانگ, آج جو مانگے گی دے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خوش مزاج چہرہ دیکھ کر وہ کہتے ہیں نا سٹ پٹا گئے کہ چہرے اب میں کیا پوچھوں. اچھا بھائی کیا پوچھوں. اس سے پہلے میں ایک اور واقعہ مجھے اماں عائشہ کا یاد آیا, اس پہ مزہ آئے گا انشاءاللہ, یہ بات آگے کرتے ہیں. وہ کیا یاد آ گیا, یہ یاد آ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاروں بھری راتوں میں آرام فرما رہے ہیں, اماں عائشہ بھی ساتھ ہیں. اماں عائشہ نے تاروں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اے میرے خاوند, اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے رسول, یہ اتنے جو تارے ہیں کیا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس سے بھی زیادہ. اب وہ سوچ رہی ہیں اماں عائشہ صدیقہ, کیونکہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور بعد الانبیاء بزرگ تو ہی, اور تمام انبیاء سے کے بعد افضل جو ہیں ابو بکر صدیق ہیں. تو ان کا گمان کہ میرے ابا جان کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہوں گی. خوش ہو گئی, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس کی نیکیاں ہوں گی؟ کہا عمر فاروق کی. وہ اداس ہو گئی. ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی صحابی سے انہیں پوچھتا, لیکن ان کے ذہن میں کیا تھا, ابو بکر صدیق کا نام آئے گا, لیکن عمر فاروق کا نام آ گیا. تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں تو سمجھی میرے ابا جان کی نیکیاں ہوں گی ستاروں کے مانیں یا اس سے زیادہ. اے عائشہ ابو بکر صدیق کی نیکیوں کی بات کرتی ہے, یہ تو میں نے عمر فاروق کی نیکیوں کا بتایا کہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہوں گی عمر فاروق کی. اور جب میرے ابو بکر صدیق کی بات کرتی ہو تو اس کی غار والی نیکی ایک طرف اور یہ ستاروں کے معنی نیکیاں ایک طرف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. جو اب میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں, ابو بکر صدیق نے غار میں حج کیا تھا؟ جواب دیں. نہیں. کوئی عمرہ کیا تھا؟ کوئی روزہ رکھا تھا؟ کوئی نماز پڑھی تھی؟ نہیں. کیا کیا تھا پتہ ہے؟ حضور سے محبت کی. جب حضور سے محبت کری تھی تو یہ عالم ہے نیکیوں کا. تو حضور سے محبت میں اگر کوئی جھنڈا لہرائے گا, لائٹ لگائے گا, تو جس کو تکلیف ہوگی تو سمجھ جانا نثار تیری چہل پر اے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, سبھی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. لیکن اوپر سے آپ دیکھیے گا 12 ربیع نور آئے گی نا, نام بدلا ہوا سیرت النبی, محفل ان کی بھی ہو رہی ہے, بیان وہاں بھی ہو رہا ہے, نعت وہ بھی پڑھتے ہیں, خوشک شک شک سوکھی پڑھتے وہ بھی ہیں, ان کا پڑھتے چلا گیا نا, پڑھتے وہ بھی ہیں, ہمارے ہی ہیں, مسلمان بھائی ہیں. تم بھی پڑھتے ہو, بیان بھی کرتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, تو پھر میلاد کہنے میں کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف بات تو ہے, انداز الگ الگ ہے, میلاد مناتے سبھی ہیں. تو ہم میلاد مناتے ہیں الحمدللہ, اور منائیں گے, جوش و خروش سے منائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ میلاد مناتے یہ نہیں بھول جائیے گا, اس سے بڑی نیکی ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو, کسی مسلمان کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پوچھے. کیونکہ حضور فرماتے نا مسلمان کون؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, یعنی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور زبان سے دوسرا بھائی محفوظ رہے. تو محفوظ تو تبھی رہے گا, ہم رات کے 12 بجے اگر نعرے لگا رہے ہیں, کوئی پڑوسی پریشان ہو رہا ہے, یا خدا نہ خواستہ ہم چوری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ ہم رات کو اتنی تیز نعرے لگا رہے ہیں, یا ہم ٹیب لے کر سوزوکی میں جا رہے ہیں, ہمیں کسی کے بوڑھے کا بھی خیال نہیں ہے, بیمار کا بھی خیال نہیں ہے, تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے. اچھا اب بات یہ, خیال صرف 12 ربیع الاول پہ نہیں رکھنا, ہمیں ہمیشہ ہی سے یہ خیال رکھنا ہے. اگر اچھا مسلمان ہمیں بننا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا خیال
خیال رکھنا پڑے گا۔ اچھا مسلمان یہ چاہتا ہے ہمیشہ اس کا کسی ولی سے ٹکراؤ ہو جائے تو میں کسی ولی سے اپنے لیے دعا کروا لوں، میں کسی ولی سے اپنے لیے دعا کروا لوں، اس کی نظر کرم مجھ پر ہو جائے، یہ سارے مسلمانوں کی خواہش رہتی ہے اور وہ تلاش میں رہتا ہے۔ اور ولی کو صرف ایک ولی پہچان سکتا ہے، عام بندہ پہچان نہیں سکتا۔ اب ہمیں کیا کر رہے ہیں کہ ہم کسی ولی کی تلاش کریں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسجد میں جا رہے ہیں، ہم تو امام کے بھی دشمن ہیں۔ امام نے 8 سال نحو بھی پڑھی، منطق بھی پڑھی اور فلسفے بھی پڑھے، حدیثیں بھی پڑھی، سب کچھ پڑھا، لیکن آج ہم بڑے امام چھوٹا۔ تو ہم اگر ہو سکتا ہے بھئی امام ہی ولی ہو تو تم نے تو ولی سے بگاڑ لی، اور جو ولی سے بگاڑتا ہے اس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے من عدا لی ولیًا فقط آذنت بالحرب، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اب ہم ولی کو تلاش کر رہے ہیں نا، اور پھر ولی سے دشمنی بھی لے رہے ہیں، اور پھر جب دشمنی لے رہے تو ہمارے گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ اللہ تو فرما رہا ہے میں نے اعلان جنگ دے دیا کس کو؟ جس نے ولی سے دشمنی کری۔ اب ولی کی پہچان تو ہے نہیں تو ہم پہچانیں گے کیسے؟ ولی کے کیا سینگ ہوتے ہیں؟ ولی کیا آسمانوں میں اڑتا ہے؟ ارے بھائی ولی بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، ہم بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں۔ ولی بھی تہجد پڑھتا ہے تو 8 پڑھتا ہے تو ہم بھی 8 پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی زکات دیتے ہیں تو ہم بھی زکات دیتے ہیں، وہ بھی نفل پڑھتے ہیں تو ہم بھی نفل پڑھتے ہیں۔ فرق ہے کس چیز کا؟ بناوٹ میں کوئی فرق ہے یا وہ انوکھا چلتا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق ہے ہم میں اور ولی میں تو اس کی نیت کا فرق ہے۔ اب ہمیں کسی کی نیت کا فرق کیا پتا؟ اب کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ ولی ہے تو اس کو بول دیتے ہیں کیا تیری نماز نہیں ہوئی؟ اب بھائی کیوں نہیں ہوئی؟ تیرے پاس کون سا آلہ ہے، کون سی مشین لگی ہوئی جس نے بتا دیا تیری نماز نہیں ہوئی؟ آپ سفید داڑھی والے برا نہیں مانی گا، میں باخدا آپ کو نہیں کہہ رہا، میں آواز پہنچا رہا ہوں کہیں اللہ کرے پہنچ جائے۔ جو یہ بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں نا مسجد میں آ جاتے ہیں، ابھی ریٹائرمنٹ ملی، اب اللہ اللہ یاد آیا، اب مسجد میں چلے گئے، فتوے بھی شروع ہو گئے۔ کیا فتوے شروع ہے؟ بیٹا ادھر آؤ، تمہاری نماز نہیں، دوبارہ پڑھو۔ ادھر آؤ، قاری صاحب، حافظ صاحب، آپ کی بھی نماز نہیں، آپ نے ایسے پڑھ لی، ویسے پڑھ لی، ایسے پڑھ لی، ویسے پڑھ لی، آپ کی نماز نہیں۔ جو پڑھتا ہوا نوجوان آ رہا تھا نا، اس بڈھے کی وجہ سے وہ نہیں آتا۔ اب میرا ان سے سوال ہے، تم نے ساری زندگی اگر سجدے کرے، اللہ نے تمہیں توفیق دی، یا ریٹائرمنٹ کے بعد پڑھنا شروع کری یا بچپن سے پڑھ لو؟ میرا سوال ہے کیا تم جتنے نمازیوں کو بھی مسجد سے باہر نکال چکے ہو، کیا کبھی پوری زندگی میں ایک نمازی بنایا ہے؟ کوئی ایک نمازی مسجد میں لائے ہو؟ اگر لائے ہو تو سبحان اللہ، ورنہ جو کام تم کرتے ہو ٹوکتے ہو تو اس کو نکالتے ہی ہو۔ اللہ کی یاد سے، اللہ کی نماز سے تم نکالتے ہو، یہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ نہیں ماری جائیں گی، نہ جانے وہی اللہ کا ولی ہوتا۔ تو قدموں میں گرو گے ولی کے تو کب گرو گے؟ جب تمہیں پہچان ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولی کو پہچان دیں گے، ہر کسی کو اللہ کا ولی جان لیں گے تو ہم عزت کرنے لگیں گے اور اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ نیک بن جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور لیکن لوگوں کو برا سمجھتے ہیں۔ اب نیکی تو یہ نہیں ہے نا کہ بھائی خود حاجی ثناء اللہ بن گئے، نیکی تو یہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے خیر کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے، نیکی کی دعوت دے، برائیوں سے روکے، یہ ہے وہ لوگ جو مراد کو پہنچیں گے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے؟ اور حکم دے رہا ہے اللہ کی نیکی کی دعوت دو اور برائی سے بچواؤ، خیر کی طرف بلاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا قرآن آل عمران آیت نمبر 104 اللہ فرما رہا ہے اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ قرآن ہے، تمہاری نماز تمہیں مبارک، اللہ تو کہہ رہا ہے۔ اچھا اب نیکوں میں نیکی کی دعوت دینے جائیں گے، ابے نیک تو پہلے ہی نیک ہے، جو مسجد میں آیا اللہ نے توفیق دی مسجد میں آ گیا۔ ارے جو ٹپو پہ کھڑا ہے، جو کیرم بورڈ پہ کھڑا ہے، جو اسنوکر پہ کھڑا ہے، جو شراب کے نشے میں دھوت ہے، اس پر نیکی کرو نا، اس کو برائی سے روکو، اس کو جاؤ نا مسجد۔ اس سے تو منہ بنا کے چلے جاتے ہیں، اس سے تو منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ تو نیکی کی دعوت کیا مولانا کو دو گے؟ نیکی کی دعوت ثنا خانوں کو دو گے؟ یہ جو عاشق رسول ہیں انہیں نیکی کی دعوت
دعوت دو گے؟ ارے میرے بھائی، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ خاص ہو کوئی عام ہو، تو وہ دعوت دے گا کس کو؟ دعوت تو دے گا ہی نہیں کوئی جو برے ہیں۔ اب برے تو برائی کر رہے ہیں، کچھ برائی ایسی ہوتی ہے اس کی سزا لازمی ہے۔ خدا نہ خاصہ کوئی زنا کے ساتھ زنا کرتا ہے جو قرآن میں سزا ہے تو پتھر مارو سنسار کر دو، اگر کوئی کسی کا مال چراتا ہے وہ مال دے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں اس کے لیے اس گناہ جو گناہ کر رہا ہے نا اس کو پیار محبت سے اس گناہ سے چھٹائے۔ ہمارے باپ کا کیا لے رہا ہے؟ کوئی گٹکا کھا رہا ہے تو اسی کی جان جا رہی ہے نا، اسی کا مال جا رہا ہے۔ کوئی شراب پی رہا ہے تو ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ لیکن جو اللہ کا حکم ہے تو وہ کہاں استعمال کرو گے؟ وہ یہیں تو استعمال کرو گے۔ شرابی سے تو تم منہ پھیر کے چلے جاتے ہو۔ کبھی میٹھی بات کی ہوگی اس کو 10 منٹ دیے ہوتے تو شاید تمہاری میٹھی بات اس کے دل میں اتر جاتی، تمہیں ثواب تو مل ہی جاتا، وہ نیک بنتا یا نہیں بنتا۔ لیکن یہاں تو منہ پھیلے بنتے ہیں، مسجد خود تو جا رہے ہیں لیکن اس کو نہیں دعوت۔ ارے یہ تو نشے کے عالم ہے، ارے ایک دفعہ دعوت تو دیکھ کے دیکھو۔ شرابی بڑے بڑے ولی بنے ہیں، ایک بات ہی تو لگی تھی۔ ابو البشر حافظ کیا تھے؟ بہت بڑے وقت کے شرابی تھے، گزر رہے تھے، دیکھا کچھ پڑا ہے، سمجھ میں نہیں آیا، پر یہ پتہ چلا عربی میں کچھ رکھا ہے، چور کے درخت پہ رکھ دیا۔ اس وقت کے ولی کو خواب میں دیدار ہو رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں کہ جاؤ بشر کو پیغام دو، بشر کو پیغام دو، اللہ بلا رہا ہے۔ شراب کھانے پہ گئے، 3 دن خواب دیکھنے کے بعد تم بلا دو بشر کو۔ بشر کہہ رہا میرے لیے پیغام کون لایا؟ جب باہر آ کے دیکھا کہ اللہ تم سے راضی ہوگا، وہ اللہ کو ادا پسند آ گئی۔ وہ بسم اللہ کا جو ادا تم نے نشے کی حالت میں کیا تھا، اللہ نے تمہیں ولایت سے نواز دیا، اتنے بڑے ولی بنے کہ آج کتابوں میں ان کا تذکرہ باقی ہے، ہمارے لبوں پر ان کا نام باقی ہے۔ ایک چوٹ ہی تو لگی تھی تو چوٹ مارنے والے تو بنو، کھانے والے تن بدل گھوم رہے۔ کیا ہماری اولادیں اچھی ہے؟ اس ماں سے پوچھو، اس باپ سے پوچھو جس کا نوجوان، جس کے لیے ماں نے سپنے سجائے تھے، میں سہرا بالا دیکھوں گی، دلہن لاؤں گی، باپ نے سہرا سجایا، باپ نے سوچا تھا گورنمنٹ جاب میں لگاؤں گا، پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا، عزت حاصل ہوگی، اس سے میری نسل چلے گی، پر افسوس قسمت کا مارا اس کا بیٹا شراب کی لت میں پڑ گیا۔ تو تم سے اتنا بھی گوارا نہیں ہوا؟ ماں باپ کے زخموں پر مرہم رکھ دو، جلن لگانے جاتے ہو، نمک چھڑکنے جاتے ہو، کیا غیرت نہیں آئی؟ اگر تمہاری اولاد کو بھی اللہ اس طرح کر دے گا تو اتنا کو دکھاؤ گے۔ کوئی برائیاں کرتا ہے اس کے دروازے پہ جاؤ تو صحیح، سمجھانے کی کوشش تو کرو، ایک بار کہہ کے تو دیکھو، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری زبان میں ایسی چاشنی ڈال دے، اس کی زندگی بدل دے، آخرت بدل دے، وہ خود کو توبہ کی برکت سے جنت میں جائے گا، ہاتھ پکڑ کے تمہیں بھی جنت میں لے جائے گا۔ ورنہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے زکات بھی دیتے تو بتاتے ہیں میں نے فلانا کو راشن دیا، میں نے فلانا کو یہ دیا، فلانا کو وہ دیا، اللہ کے رسول کو فرما رہے اس ہاتھ سے کو تو اس کو خبر نہ ہو تو وہ کہاں جائے گی بات؟ کیا نمود و نمائش کے لیے زکات دے دو، تمہاری زکات تم کو مبارک، تمہارے سجدے تم کو مبارک، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے سب تم کو مبارک، تمہارے حج، تمہارے عمرے سب تم کو مبارک۔ ہمیں تو اتنا چاہیے کہ کاش تم ہمارے باپ کی جگہ بن جاؤ، ہمیں بھی نصیحت کرو، اور جو گناہگار بھٹک رہے ہیں ان کو بھی نصیحت کرو، اس نیت سے نصیحت کر لو یہ سدھرے نہ سدھرے مجھے تو ثواب مل جائے گا، یہ سدھرے نہ سدھرے اس کو دعوت دینے کے نتیجے میں میری اولاد پر یہ وبا نہ آ جائے۔ ورنہ خدا کی قسم آپ تصور کر لو، آپ کی اولاد، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، آپ کی اولاد میں سے کوئی ایسا ہو جائے، کوئی خدا نہ خاصہ نشے کی عادت میں پڑ جائے تو اس کے دل سے تو پوچھو، عزت دار ہوگا تو سر جھکا کے ہی چلتا ہوگا، لیکن رات کو اللہ سے رو رو کے یہ دعائیں کرتا ہوں، یا اللہ تم نے اولاد دی تو کیسی دی، کاش ایسی اولاد۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ شراب پینے والے اگر ہم نے ان کو ایسی چھوڑ دیا نا، ان پہ دعوت نہیں دی، ہمارا گریبان پکڑ کے ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں تو حکم تھا برائی سے روکو، تم نے کتنا روکا، تم نے کیوں نہیں روکا، تمہیں کیا میں نے حکم نہیں دیا تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ برائی سے روکو، اچھائی کی دعوت دو، تو وہ کہاں اللہ کا حکم جائے گا؟ تم حاجی ثناء اللہ بنتے ہو، اللہ کی کون سی بات پر تم عمل کر رہے ہو؟ نماز پڑھ لی وہ تو نماز کا سوال ہوگا، تم نے پڑھ لی تو بات تو یہ ہوگی کہ ایک مثال ہم ایک کتاب میں پڑھتے تھے کہ ایک مثال دیتے تھے کہ جب جہاز 3 منزلہ جہاز ہوتے تھے، بک ہوتے تھے، ایک بندے نے پیسہ خرچ کیا، نیچے کی منزل کرائے پر لے لی،
اوپر والے حاجی ثناء اللہ بہت سارے متقی پرہیزگار، اس سے اوپر بھی لوگ اچھے تھے، تو 3 شفٹیں ہو گئی ہیں، تو پتہ چلا سفر شروع ہوا، بیچ سمندر میں پہنچے، نیچے سے ٹھک ٹھک کی آوازیں آنے لگی، اور سارے اوپر والے نیچے آئے کہ آپ کچھ کر رہے ہو؟ نہیں۔ پھر اس سے نیچے گئے تو وہ کہنے لگا کہ ہاں میں سوراخ کر رہا ہوں جہاز میں۔ وہ اللہ کے بندے تو جہاز میں سوراخ کر رہا ہے تو ہم تو سب غرق ہو جائیں گے۔ بھائی میرا مسئلہ نہیں ہے، میں نے اس کا کرایہ دیا اور میں جانوں، میرا کام جانے۔ تو اب وہ سوراخ کر دیتا تو سب کو فکر لگی، سب ہاتھ جوڑنے لگے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ہاتھ جوڑ لیں، کہیں تیرے چکر میں ہمارا حشر کے روز گریبان نہ پکڑ لیا جائے کہ اللہ نے تو تجھے توفیق نہیں دی بولنے کی، پیسے خرچ کر کے کچھ لالچ دے کے برائی سے بچانے کی، تو نے کیا کرا؟ تو نے تو وہی کرا کہ میں نہیں جانتا، میں اپنے گھر پہ میری اولاد اور میں بس، میرے بیوی بچے خوش، جہنم میں جائے معاذ اللہ لوگ۔ تو نہیں، سوال ہوگا، ایک ایک سوال بڑا بھاری ہوگا۔ کم سے کم اگر ہم آج اپنے گریبان میں جھانک لیں، احساس کر لیں کم سے کم کہ یار یہ میری نیکی پتہ نہیں قبول ہے بھی یا نہیں۔ تو کوئی ایسی نیکی ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کاش یہ نیکی کرے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے کسی کو برائی سے بندہ روک لے۔ تو میں امید کرتا ہوں، میں مجھ سمیت آپ سب لوگ آج سے یہ کوشش کریں گے، تھوڑا تھوڑا پیار محبت سے سمجھائیں گے لوگوں کو کہ کاش کہ وہ سدھر جائیں، ان کو اگنور نہیں کریں گے۔ اگنور تو ہم نے حکارت سے تو کچرا اٹھانے والے کو بھی نہیں دیکھنا، اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ جنید بغدادی تھے غالباً، جو کتے کو دیکھ کر دور ہوئے، کتے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی، اے جنید مجھے اللہ نے کتا بنا دیا، اگر تجھے بنا دیتا تو بتاؤ، اگر ہمیں کوئی اور مخلوق بنا دیتا پروردگار تو ہم کہاں کے رہتے؟ ہمیں بھی اسی طرح ہوتا، اگر ہم پر یہ حال ہوتا تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے، اور جو اس لت میں پڑ چکے آج دعا کرتے سب اللہ تعالیٰ ان سب کی جان اس نحوست سے چھڑا دے، تمام نشوں سے چھڑا دے، بری عادتوں سے چھڑا دے، جن کے گھروں میں معاذ اللہ بہن بیٹیاں بے پردے گھوم رہی ہیں، لڑکوں کو